اب ایک چیز اور سمجھ لیجئے گا، گاؤں کے سردار کی چلے گی؟ مولانا جرجیس اس گاؤں کے سردار ہیں تو جرجیس کی چلے گی؟ نہیں۔ حلت و حرمت کا مسئلہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہاں کسی عام آدمی کی تو چھوڑو، رسول کی نہیں چل سکتی۔ کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی کو حرام کرنا یہ اللہ کا حق ہے بس، اور اللہ نے یہ اتھارٹی، یہ پاور اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اب سوچ لیجئے، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام۔ حلت و حرمت کے معاملے میں نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر دے اور کسی حرام چیز کو حلال کر دے۔ اللہ نے یہ اختیار نبی کو بھی نہیں دیا۔ جب نبی کو نہیں ملا تو ہمیں اور آپ کو کیسے مل جائے گا؟ گاؤں کے پردھان کو اور سردار کو کیسے مل جائے گا؟ یا اس مسجد کے متولی کو کیسے مل جائے گا؟ صاحب تم ایسا کرو، میرے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ آئیے ایک حدیث کی طرف لے کر چلتا ہوں، ایک واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ میری ماں بہنیں آئی ہیں، ذرا یہ بھی غور سے سنیں۔ میں اسپیڈ کو تھوڑا سلو کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی، محمد الرسول اللہ کی کئی بیویاں تھیں، اور آپ کا معمول یہ تھا، عادت، معمول کا مطلب عادت، تھوڑا میں سمجھاتا جاؤں گا۔ آپ کی عادت یہ تھی، آج اگر آپ خطاب سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، نئے مسئلے بھی ملیں گے، لیکن ایسے ہی سنیے گا جیسے خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو یا تو سلا دو یا پھر بٹھا لو۔ ہاں، اب آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں بھائی، ہم بول تو رہے ہیں۔ سنیے گا، نبی اکرم کی عادت تھی، آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے۔ دیکھیے، سوتے تو وہاں تھے جہاں باری ہوتی تھی، جہاں آپ کا نمبر ہے، مطلب پورا ڈلتا تھا، پرچیاں ڈالی جاتی تھیں، جس بیوی کا نام نکلا اس کے گھر آپ جاتے تھے، یا دن بنا لیا تھا، جمعے کے دن اس بیوی کے ہاں، ہفتے کے دن اس کے ہاں، سنڈے کے دن اس کے ہاں، منڈے کے دن اس کے ہاں۔ اس طریقے سے آپ کی عادت بنی ہوئی تھی۔ دن بھر تو لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں سمجھانے میں لگ جاتا تھا۔ اب رات میں جب سونے آتے تھے تو جس بیوی کے ہاں نمبر ہوتا تھا اس وائف کے ہاں، اس بیوی کے ہاں آپ جاتے تھے۔ لیکن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں 5 منٹ کے لیے آپ ہر بیوی کے گھر جاتے تھے، خیر خبر لینے، ٹھیک ہے شام کو کیا پک رہا ہے، کیا کھاؤ گی، پھر دوسری بیوی کیا، ٹھیک ہے تمہارے حال چال، 5 منٹ کے لیے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے روزانہ ہر بیوی کے یہاں جاتے تھے عصر کی نماز کے بعد۔ ذہن میں رکھیے گا، پورا دن نہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر بیوی کے یہاں جاتے تھے۔ 5 منٹ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے۔ اب یہ پوچھنے مت لگنا مولانا صاحب کون سی حدیث میں آیا 5 منٹ کے لیے؟ اس زمانے میں تو گھڑیاں چلتی نہیں تھی، تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا، ورنہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے۔ آپ کی بیویوں میں ایک بیوی کا نام تھا حضرت زینب۔ آپ کی بیویوں میں ایک بیوی کا نام تھا زینب، اور حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، شہد، مدھو، جس کو آپ مدھو بولتے ہیں، شہد، ہنی، شہد آیا ہوا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی اپنی بیوی زینب کے گھر گئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ بھوکے ہوں گے، میں آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کر لاتی ہوں، آپ پی لیجئے، آپ تھوڑا سا رکیے میں بنا کر لاتی ہوں۔ حضرت زینب نے جب شربت بنایا اور بنا کر تیار کیا تو شربت بنانے میں اور اس کو ریڈی کرنے میں کچھ ٹائم لگ گیا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئیں تو اللہ کے نبی نے بھی اس کو پیا تو اس میں بھی کچھ ٹائم لگ گیا۔
تو اور دوسری بیویوں کے یہاں آپ رہے 5 منٹ، تو زینب کے یہاں آپ کو رکنا پڑا 10 منٹ، مطلب تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ 5 منٹ رکنا تھا تھوڑی دیر، لیکن وہ کہنے لگی رکیے میں شربت بنا کے لاتی ہوں۔ شربت بنا کر لانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا اور ادھر پینے میں تھوڑا، تو ڈبل ٹائم لگ گیا۔ ایک دن ہو جاتا کوئی بات نہیں، لیکن زینب کے پاس شہد کچھ زیادہ تھا، اس لیے حضرت زینب نے اللہ کے نبی کو روزانہ روکنا شروع کر دیا کہ رکیے آج بھی شربت پی کے جائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے اور شربت پی کر وہاں سے آتے تھے، تو یہ ٹائم آپ کو کچھ زیادہ لگ جاتا تھا، اور یہ چیز دوسری بیویوں کو برداشت نہیں ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں نبی کی بیویوں کا حال، بڑے دل گردے والے ہیں لوگ جن کی 2-2 3-3 بیویاں ہیں۔ آج کے اس دور میں یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ہاں لیکن انصاف کرتے ہو تو، انصاف نہیں کرتے ہو تو اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ دوسری بیویوں کو یہ تکلیف ہوئی اور آپس میں صلاح کرنے لگیں کہ دیکھو حضرت زینب کو دیکھ لو، کچھ زیادہ دیر روک لیتی ہیں اللہ کے نبی کو، دیکھتے نہیں ہو ہمارے گھر کتنا کم رکتے ہیں اور آپ کے ہاں زینب کے ہاں کتنی دیر لگا رہے ہیں۔ تو کہا کیسے روکا جائے؟ تو پلاننگ، سازش، پلاننگ کیا کی معلوم؟ ساری بیویوں نے صلاح کی ابھی زینب کے گھر سے نکلیں گے نا، تو اس کے بعد جس بیوی کے گھر جائیں ہر بیوی یہ کہنا ان سے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی۔ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے، ایک فلاور ہے، پھول جس کے اندر بہت بدبو آتی ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو یعنی بدبو آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے پہلی بیوی یہ کہہ دے تو اللہ کے نبی اس کو نہیں مانے، وہاں سے نکل کر دوسرے کے گھر جائیں گے تو دوسری بھی یہی کہے گی کہ آپ کھا کے آئیں، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے دوسری کی بات بھی نہ مانے تو تیسری کے گھر جائیں گے تو وہ بھی یہی کہے گی آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو ایک کی بات نہیں مانیں گے، لیکن سب جب کہیں گی تو سب کی بات تو مانیں گے۔ ساری بیویوں نے کہا ٹھیک 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 ٹھیک۔ حضرت عائشہ اس پلاننگ کی میں کامیاب ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر سے نکلے اور اس کے بعد جس بیوی کے گھر گئے بٹھایا بیٹھیے، اور قریب ہوئی اور جیسے ہی قریب ہوئی دوسری بیوی تو کہا یہ کیا بات، اے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھول ہے وہ جس کے اندر بڑی بدبو ہوتی ہے، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں پی ہے، شربت پی کے آیا ہوں۔ نہیں آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ ارے جاؤ پہلے تم ہی اپنا منہ صاف کرو، تمہارے منہ سے آ رہی ہوگی، میرے منہ سے نہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے پھر دوسری بیوی کے یہاں گئے، دوسری بیوی نے بھی یہی کہا کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب چونک گئے، یہ کیا بات، اس نے بھی کہا یہ بھی کہہ رہی ہے۔ تیسری کے یہاں گئے، اس نے بھی یہی کہا، چوتھی نے بھی یہی کہا، پانچویں نے بھی یہی کہا۔ سب نے جب یہی کہا تو یقین ہو گیا کہ نہیں میرے منہ سے بدبو آ رہی۔ تو اللہ کے نبی نے ساری بیویوں کو اکٹھا کر کے وعدہ کیا، اے میری بیویوں مجھے بدبو سے بڑی سخت نفرت ہے، میرا تو پسینہ بھی اگر میرے جسم سے ٹپکتا ہے تو اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس میں بھی مہک ہوتی ہے، مجھے بدبو سے بڑی سخت نفرت ہے۔ اور زینب مجھے جو پلا رہی ہے وہ جس پھول سے بنا ہوا شربت ہے اس سے میرے منہ میں بدبو آ رہی ہے۔ اے میری بیویوں آج کے بعد یہ شہد کو میں اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں، آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ اے میری بیویوں جاؤ، آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میرے اوپر شہد حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں بیویوں کو کی بات مانتے ہوئے، بدبو آ رہی نہیں ٹھیک، آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد حرام ہے مجھ پر۔ جیسے ہی یہاں حرام کہا
घर गए, जिस बीवी के यहां नंबर था, आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें लेकर नाजिल हो जाते हैं। सूरह तहरीम की आयत नाजिल होती है। अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरज़ात रब्बिक। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है आपके लिए, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है आपके लिए, लिमा तुहर्रिमु, आप उसको हराम करने वाले कौन होते हैं? आप उसको हराम कैसे कर सकते हैं? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है उसको हराम करने का इख्तियार आपका नहीं है, हलाल करने का हक आपका नहीं है। अल्लाह की हलाल करदा चीज को आप कौन होते हैं हराम करने वाले? आपने अपने ऊपर हराम इसलिए किया है तब्तगी मरज़ात रब्बिक, ताकि आपकी तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक, आपने हराम इसलिए किया अपने ऊपर ताकि इस हराम का ऐलान कर देंगे तो आपकी बीवियां आपसे खुश हो जाएंगी। तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक, आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए शहद को अपने ऊपर हराम कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ने हलाल किया है आपके लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को डांट दिया और फटकारा, बीवियों को खुश करोगे और अल्लाह की हलाल की हुई चीज को आप हराम करोगे, हराम करने का इख्तियार आपका नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उसको हलाल किया है आपके लिए भी और दुनिया वालों के लिए भी। लिहाजा एक हलाल चीज को हराम करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, नबी को भी नहीं। कुरान की आयत से अब आपको समझ में आ गया होगा कि शहद को जब अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर हराम कहा तो नबी थे, नबी जब अपने ऊपर हराम कर रहे हैं तो फिर हराम माना जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, अरे नबी आपकी भी नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी, और अल्लाह ने जब हलाल कर दिया है तो आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले। ये बात मौलवी जर्जिस को भी सोचना चाहिए, गांव के सरदार को भी सोचना चाहिए और मस्जिद के मुतवल्ली को भी सोचना चाहिए कि शरीयत नाम है अल्लाह और उसके रसूल के कानून को फॉलो करने का। शरीयत नाम गांव के सरदार की बात को मानने का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है कुरान और हदीस को फॉलो करने का। इस्लाम नाम मौलवी जर्जीस को नहीं, मौलवी जर्जीस के बाप को नहीं, मौलवी जर्जीस के दादा को नहीं। मौलवी जर्जीस जिस गांव का प्रधान और सरदार है, उस सरदार को बात को फॉलो करने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम नाम है शरीयत को फॉलो करने का। आप ऐसा हुक्म नहीं दे सकते हो मस्जिद के इमाम को और मस्जिद के मौलवी को जिसका शरीयत के अंदर कोई हुक्म मौजूद ना हो, और आप कहें करो।